علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیو پیارے ساتھیوں، پنجگن کا سبق نمبر 3 ہم بہت ہی حسن ذوق کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ 4 قسموں پر ہے: صحیح، محموز، معطل، مضاف۔ صحیح کے تعریف ہم نے کی، محموز کی تعریف کی۔ صحیح وہ فعل ہے یا اسم ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت، کوئی حرف حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، جیسے ضربہ، نصرہ، قتلہ، فعلہ وغیرہ ذالک۔ اور محموز وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہے تو محموز الفا کہیں گے، اور اگر حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہے تو محموز العین کہیں گے، اور اگر حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہے تو پیارے دوستو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز اللام کہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو کل میں نے یہاں تک گفتگو کر دی تھی۔ آج کے سبق میں فرماتے ہیں کہ جو افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ ہیں ان کی تیسری قسم کا آج ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ معطل۔ معطل ہے۔ معطل کسے کہتے ہیں میرے دوستوں؟ پہلے آپ معطل کو سمجھیے۔ معطل جس طریقے سے فعل کے یا اسم کے فا، عین، لام کے جگہ میں کوئی حرف حمزہ آ جائے، ان کی جگہوں میں سے حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہتے تھے، ایسے ہی اگر اس فعل کے فا یا عین یا لام کلمہ کی جگہ یعنی حروف اصلیہ کی جگہ میں اگر کوئی حرف علت میں سے آ جائے تو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اب معطل کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ آیا تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں۔ اگر حرف علت عین کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، اور اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طریقے سے محموز کے اندر اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو محموز الفا، حمزہ عین کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو محموز العین، حمزہ لام کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرف علت اگر فا کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو معطل الفا، اگر عین کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو معطل العین، اور اگر لام کلمہ کی جگہ آئے تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر آپ کو ابھی تعریف سے بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو انشاءاللہ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ معطل کی 2 قسمیں ہیں۔ معطل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کسی معطل کے اندر ایک حرف علت ہوگا اور کسی معطل کے اندر 2 حرف علت ہوں گے۔ اگر معطل یعنی کلمہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک حرف علت ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے معطل الفا، ایک ہے معطل العین اور ایک ہے معطل اللام۔ اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ مثال کہتے ہیں۔ اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ ہے تو اس کو معطل الفا تو کہتے ہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ مثال بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ حرف علت واو ہے تو مثال واوی، اور اگر یا ہے تو مثال یائی۔ اسی طریقے سے اگر حرف علت عین کلمہ کی جگہ میں ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ اجوف کہتے ہیں۔ اگر حرف علت واو ہے تو اس کو اجوف واوی، اور اگر حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف یائی، اور اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ ناقص کہتے ہیں۔ اگر حرف علت لام کلمہ کی جگہ واو ہے تو ناقص واوی، اگر الف ہے تو ناقص، اگر الف ہے تو اس کو بولیں گے معطل الفی، ٹھیک ہے، اور اگر یا ہے تو اس کو بولیں گے ناقص یائی۔ تو یہ ہے حرف علت ایک ہو، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر ایک حرف علت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اگر فا کی جگہ تو مثال، عین کلمہ کی جگہ اجوف، اور لام کلمہ کی جگہ تو ناقص کہیں گے۔ اب جو جیسا ہوگا اس کا ہم نام دیتے چلے جائیں گے۔ تو ابھی میں کتاب کو شروع نہیں کیا ہوں، ابھی میں پہلے سبق کو سمجھا دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں گا اور آپ بہترین طریقے سے کتاب سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں معطل کی ایک دوسری قسم کہ جس کلمے کے اندر 2 حرف علت ہو، 2 حرف علت ہو، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔
ایک ہے لفیف مفروق اور ایک ہے لفیف مقرون. لفیف کے معنی ہوتا ہے ملنا، لیکن مفروق کا لفظ لا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ دو حرف تو ہوں گے، مفروق تو لفیف تو ہوں گے یعنی ملے ہوئے تو ہوں گے، لیکن ان کے بیچ میں کوئی فرق کرنے والا بھی ہوگا. لفیف مفروق میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آئے اور اس کے بیچ میں جو ہو وہ حرف علت میں سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. لفیف مفروق کہتے ہیں. اور لفیف مقرون کسے کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمہ کی جگہ یا لام کلمہ کی جگہ حرف عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون کہتے ہیں. یا آپ اس کا الٹا کر لیجئے کہ فا کلمہ اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون کہتے ہیں. یہ آج کا آپ کا سبق ہوا. پھر سے ایک بار سن لیجئے کہ یہ کلمہ یہ جو ہے افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ کی تیسری قسم ہے، یعنی جس کے اندر یعنی جس کلمے کے اندر جس کلمے میں حروف اصلیہ کی جگہ حرف علت آ جائے اس کو معطل کہتے ہیں. فا کلمہ کی جگہ حرف علت آئے تو اس کو معطل الفا اور مثال بھی کہتے ہیں. عین کلمہ کی جگہ حرف علت آئے تو اس کو معطل العین اور اجوف کہتے ہیں. اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آئے تو اس کو معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر ایسا کلمہ ہے یعنی وہ معطل کا ایسا کلمہ ہے کہ اس کے اندر ایک حرف علت نہیں ہے، ایک حرف علت نہیں بلکہ دو حرف علت ہے، تو اگر فا کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. اور لام کلمہ کی جگہ اور عین کلمہ یا عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. پھر آگے آیا مضاعف، چوتھی قسم. کہا تھا نا کہ 4 قسمیں، تو چوتھی قسم یہ ہے مضاعف. اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ کی جگہ وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کی جگہ میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں، 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں. اب پھر مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. اگر 2 حرف ایک جنس کے اگر ثلاثی میں آئے ہیں تو اس کو مضاعف ثلاثی کہیں گے، جیسے فرّ و عدّا. اور اگر 2 حرف ایک جنس کے رباعی میں آئے تو اس کو مضاعف رباعی کہیں گے. سمجھ میں آئی میری بات میرے پیارے ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اب آئیے ترجمہ کر دیتے ہیں. ہاں وہ کرے وہ معطل آ باشد، اور معطل وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی و حرف علت باشد، کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو. ٹھیک ہے. معطل آ باشد، معطل وہ ہے یعنی وہ سے مراد چاہے وہ اسم کہہ لو چاہے فعل کہہ لو. معطل آ باشد، معطل وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی وہ کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت باشد، حرف علت ہو. وہ حروف علت سہ از، اور حروف علت 3 ہیں. کیا کیا ہیں؟ واو، واو، الف اور یا. ٹھیک ہے. کہ مجموعے وائے باشد، کہ جس کا مجموعہ کیا ہوگا؟ وائے ہوگا. وائے 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 کہہ دیجئے تو سمجھ لیجئے آپ حرف علت کے مجموعے کا ذکر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہاں. وہ کرے وہ معطل بردو گوناست، بردو گوناست، گونا نہیں ہوتا ہے گونا ہوتا ہے. اور معطل 2 قسموں پر ہے. کون کون؟ کرے معطل با یک حرف، یعنی جس کلمے کے اندر ایک حرف علت ہوگا. کرے معطل با ایک حرف، معطل با ایک حرف و معطل بدو حرف، اور معطل بدو حرف یعنی جس کے اندر 2 حرف علت ہوں گے. کرے معطل با ایک حرف برسہ گوناست، معطل با ایک حرف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس کے اندر ایک حرف علت ہوگا اس کی 3 قسمیں ہیں. کرے معطل الفا، معطل الفا، معطل فا، چوں وعد و یسر و وعد و یسر. دیکھیے جیسے کہ یہاں پر دیکھیے معطل فا. اب یہاں وعدہ میں جو واو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور یہ واو ہے حرف علت میں سے ہے، تو اس کا کیا نام رکھیں گے؟ معطل الفا. اگر فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ معطل الفا. تو وعدہ کیا ہوا؟ معطل فا ہوا. اور اسی کو مثال بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو معطل فا کیوں کہتے ہیں دوستو؟ معطل ہے معطل فا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے شروع میں یعنی فا کلمہ کی جگہ حرف علت میں سے واو آیا ہے، اس وجہ سے یہ معطل الفا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں. و یسارا، یہ تو وعدہ یہ جو ہے فعل کی مثال دی ہے. اور یسارا، اور و یسارا میں واو جو ہے یہ اور کے لیے ہے، اور یسرا یہ کیا ہے؟ حرف علت والا ہے. ٹھیک ہے. یسرا میں جو یا ہے یہ یا حرف علت میں سے ہے، اور یہ یا کس کی جگہ پر ہے؟ فا کلمہ کی جگہ ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثال یائی. کیا کہیں گے اس کو؟ معطل فا اس کو بھی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ مثال یائی کہیں گے. وعد و یسرا.
اور اسم کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ وعدن و یسرن. یہاں پر بھی دیکھیے وعدن میں جو واو ہے یہ فا کلمہ کی جگہ ہے اور حرف علت میں سے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے معطل فا کی مثال ہے. و یسرن یہاں پر بھی اسم کی مثال دے رہے ہیں. یسرن یہاں پر بھی دیکھیے جو یا ہے یہ حرف علت میں سے ہے اور فا کلمہ کی جگہ آئی ہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے مثال یائی. مثال یائی. بات سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں آپ لوگ. اب چلیے دیکھیے دوسری قسم، یعنی جس کلمے کے اندر صرف ایک حرف علت ہو اس کی پہلی قسم ہم نے پڑھ لی کہ جس کے فا کلمہ کی جگہ واو حرف علت ہو، فا کلمہ کی جگہ یا حرف علت ہو. وہ اسم میں بھی ہو سکتے ہیں اور فعل میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ معطل عین. معطل عین کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو دوستوں. کس کے لام کلمہ کی جگہ حرف، جیسے قالا و باع. اب بتائیے یہاں پر قالا اور باع جو اس میں الف ہے یہ کس کی جگہ میں ہے؟ لام کلمہ عین کلمہ کی جگہ ہے. عین کلمہ کی جگہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف بھی کہیں گے. اور کیا کہیں گے؟ اصل میں قالا کیا تھا؟ قالا اصل میں قوالا تھا. کیا تھا یہ؟ قالا میں جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہے، تو اس کو اگر تعلیل میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ پھر کیا ہے؟ اجوف واوی ہے. کیا ہے؟ اجوف واوی ہے. بہرحال یہ معطل عین ہے کیونکہ قالا میں جو الف ہے یہ کس میں سے ہے؟ حرف علت میں سے ہے. اور قالا میں جو الف ہے یہ نہ فا کلمہ کی جگہ ہے نہ لام کلمہ کی جگہ، بلکہ کہاں ہے؟ عین کلمہ کی جگہ ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ معطل عین ہے. و باع. باع میں بھی دیکھیے با اور عین کے بیچ میں الف ہے اور یہ الف حرف علت میں سے ہے اور یہ الف کہاں آیا ہے؟ عین کلمہ کی جگہ ہے. اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ معطل عین ہے. بات سمجھ میں آ رہی بچوں؟ تو یہ ہے فعل کی مثال. اب یہی اسم میں بھی دے رہے ہیں جیسے بابن و نابن. ہاں، بابن کے معنی دروازہ اور نابن کے معنی دانت، دتیارے. ہاں، تو بابن میں دیکھیے بابن میں با اور دونوں با کے، ہاں بابن میں دونوں با کے بعد بیچ میں دیکھیے الف ہے تو یہ کیا ہے؟ معطل عین ہے اور الف چونکہ حرف علت میں سے ہے. نابن میں بھی دیکھیے نا اور با کے بیچ میں الف ہے، یہ بھی حرف علت میں سے اور عین کلمہ کی جگہ آیا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ معطل عین کہیں گے. سمجھ شریف میں میری بات آ رہی ہے میرے دوستوں؟ جی سمجھ گئے آپ لوگ. اور معطل اللام. معطل اللام کسے کہتے ہیں؟ چوں دعا و رما و دلون و زبیون. ہم نے کہا تھا نا جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، جیسے فا ہے فعلا میں فا کلمہ، عین عین کلمہ اور لام جو ہے یہ لام کلمہ ہے. اگر اس کے جگہ میں کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو کیا بولتے تھے؟ معطل اللام کہتے تھے. اور علم الصیغہ کے زمانے میں اس کو ناقص بھی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ناقص بھی کہتے تھے. معطل اللام جیسے کہ دعا. اب بتائیے دعا میں دیکھیے دال ہے یہ حرف علت میں سے نہیں ہے. دال یہ فا کلمہ ہے نا لیکن حرف علت میں سے نہیں ہے. عین یہ عین کلمہ ہے نا لیکن حرف علت میں سے نہیں ہے. لیکن جو لاسٹ میں الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے لیکن یہ حرف علت میں سے، کیونکہ الف ہے اور الف بھی کس میں سے ہے؟ حرف علت میں سے. تو یہاں پر حرف علت کس کی جگہ میں ہے؟ لام کلمہ کی جگہ. تو اس کو کیا کہیں گے؟ معطل اللام کہیں گے. اور علم الصیغہ والے کی زبان میں کیا کہیں گے؟ ناقص. ٹھیک ہے. ہاں. و رما. اور رما میں بھی دیکھیے واو یہ الگ ہے، یعنی واو یہ اور کے لیے ہے اور رما یہ اصل ہے. رما میں بھی دیکھیے را ہے یہ حرف علت میں سے، را یہ فا کلمہ کی جگہ ہے لیکن حرف علت میں سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد میم ہے یہ بھی عین کلمہ کی جگہ لیکن یہ حرف علت میں سے نہیں ہے. لاسٹ میں دیکھیے یا ہے تو یہ حرف علت میں سے ہے، لہٰذا اس کو کیا بولیں گے؟ ناقص یا ہی بولیں گے. اور معطل اللام بھی کہیں گے. دلون. کیا ہے؟ دلون. دیکھیے دلون دال ہے حرف علت میں سے نہیں ہے فا کلمہ کی جگہ. لام ہے عین کلمہ ہے حرف علت میں سے نہیں ہے، لیکن واو یہ لام کلمہ کی جگہ اور حرف علت میں سے ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو کیا بولیں گے؟ معطل اللام اور ناقص واوی. ایک بات اور یاد رکھیے دوستوں، حرف علت کا حروف اصلیہ کی جگہ میں ہونا ضروری ہے. اب اگر اس کے حروف اصلیہ میں تو حرف علت نہیں ہے لیکن حرف علت کہیں ادھر ادھر یعنی حروف زائدہ میں سے کوئی آ گیا ہے، وہ حرف وہ جو ہے ان میں سے ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے یفعلو مضارع آپ نے بنایا، اب دیکھا ہم نے کہ اس میں حروف اصلیہ کون ہے؟ فا عین لام، لیکن شروع میں یا لگا ہوا ہے تو یہ حروف اصلیہ کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو معطل نہ کہہ دینا. یہ معطل نہیں ہے. بات کس کی چل رہی؟ حروف اصلیہ کی جگہ حرف علت ہو، یعنی یہ فا کی جگہ میں کوئی حرف علت آ جائے، عین کی جگہ لام، لیکن یہاں پر جو یفعلو ہے یہ کسی کی جگہ نہیں آیا بلکہ تو یہ مضارع کی علامت بن کر آیا ہے نا. ہاں اس کو اسی طریقے سے ناصرن کے لے لیجیے. آپ کہنے لگے ناصرن میں تو الف ہے بھائی، نو کے بعد الف ہے اس کے بعد صاد ہے تو اس میں بھی تو اس تو معطل عین ہو گیا. نہیں بیٹا نہیں، وہ معطل اللام وہ تو اس میں فاعل کی علامت ہے، وہ اس میں فاعل کی علامت ہے اور وہ الف نون صاد را کی جگہ میں نہیں آیا ہے بلکہ وہ اس میں فاعل بنانے کے لیے اس کے بیچ میں وہ الف اس میں فاعل ہے.
इस वजह से उससे आप मौत घबरा जाना कि ये तो मोतल्लुल ऐन हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात किसी चले हुरूफ असलिया की जगह में आना चाहिए, और अलिफ यहाँ पर हुरूफ असलिया की जगह में नहीं आया है। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, इजाफी बातें हैं, बता दिया मैंने आपको। हाँ, व ज़ब्युन, और ज़ब्युन में भी देखिए कि ज़ब्युन में देखिए ज़ो है, फिर बा है, फिर आखिर में या है। हर्फ इल्लत कहाँ है? आखिर में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मुअत्तलुल लाम कहेंगे, और ये नाक़िस याई है। वह करे मुअत्तल बदो हर्फ दो नौअस्त, दो नौ अस्त, और मुअत्तल बदो हर्फ की भी दो किस्में हैं, यानी जिस कलमे के अंदर दो दो हर्फ इल्लत होंगे, दो, अरे एक नहीं, दो हर्फ इल्लत होंगे, उसकी भी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। लफीफ़ मफरूक, लफीफ के माना होता है लफ़ा लुफ़ू के माना लपेटना, समेटना, एक साथ में होना, लेकिन ये कैसा लफीफ है जो मफरूक है? इससे पता चला मफरूक के माना होता है जुदा कर देने वाला, यानी होंगे उस कलमे में दो हर्फ इल्लत, लेकिन एक साथ एक चिपक कर नहीं होंगे, बल्कि उसके बीच में तफरीक करने वाला ज़रूर कोई ना कोई होगा, है ना? हाँ, वही कह रहे हैं लफीफ़ मफरूक व लफीफ़ मक़रून। अब लफीफ़ मफरूक और लफीफ़ मक़रून की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं अम्मा लफीफ़ मफरूक, ये अम्मा पप्पा वाला अम्मा नहीं, ठीक है, ये अम्मा का माना रहा। अम्मा लफीफ़ मफरूक, रहा लफीफ़ मफरूक आ बाशत, वो है कि बजाय फ़ाए फ़ेल व लामे फ़ेल वे हर्फ़ इल्लत बाशत। लफीफ़ मफरूक वो है कि जिसके फ़ा कलमा की जगह, फ़ेल के फ़ा कलमा की जगह और फ़ेल के लाम कलमा की जगह कोई हर्फ़ इल्लत हो, कोई हर्फ़ इल्लत हो, बजाय फ़ाए फ़ेल, फ़ेल के फ़ा कलमा की जगह, व बजाय लामे फ़ेल, और लाम फ़ेल के लाम कलमा की जगह वह हर्फ़ इल्लत बाशत, उसके हर्फ़ इल्लत हो। जैसे कि वशा व हयुन, वशा व हयुन। अब यहाँ पर देखिए वाव है, ये हर्फ़ इल्लत है, देखिए, लेकिन शीन हर्फ़ इल्लत नहीं है, लेकिन फिर वाह उसके बाद में या है, ये भी हर्फ़ इल्लत है। तो यहाँ पर एक कलमे में दो हर्फ़ इल्लत मौजूद हैं, लेकिन क्या दोनों एक साथ चिपट कर हैं? नहीं है, बल्कि वाव और या के बीच में शीन आ गया है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? लफीफ़ मफरूक कहते हैं। यानी लफीफ़ तो है, लेकिन इसके बीच में फासला करने वाला, फ़र्क करने वाला, जुदाई डाल लेने वाला वो शीन है, लेकिन कलमे में दो हर्फ़ इल्लत है ना, इस वजह से इसको लफीफ़ कहा गया। और चूँकि शीन ने वाव और या के अंदर जुदाई कर रखा है, इस वजह से इसको मफरूक कहा गया। समझ रही बात को? हाँ, वह हयुन, और यहाँ पर भी वही बात है कि वाव और यहाँ पर वाव हर्फ़ इल्लत है और लाम कलमा की जगह या हर्फ़ इल्लत है, लेकिन बीच में हा है, तो इसने इनके दरमियान में क्या कर दिया? तफरीक कर दिया। एक कलमे में दो हर्फ़ इल्लत मौजूद है, इस वजह से लफीफ़ हैं, लेकिन हा ने इन दोनों के दरमियान में फासला कर रखा है, इस वजह से ये मफरूक है। क्या है? मफरूक है। समझ गए मेरी बात को? व लफीफ़ दूसरी किस्म क्या है? लफीफ़ मक़रून है। व लफीफ़ मक़रून आ बाशद, और लफीफ़ मक़रून वो है कि बजाय ऐन फ़ेल व लामे फ़ेल वे हर्फ़ इल्लत बाशद, कि जिसके फ़ा कलमा की जगह, फ़ेल के फ़ा कलमा की जगह, जिसके फ़ेल के ऐन कलमा की जगह और फ़ेल के लाम कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत हो, फ़ेल के ऐन कलमा की जगह और फ़ेल के लाम, तभी तो दोनों मिलेंगे साथ में। मक़रून बनाना है तो जाहिर सी बात है दोनों हर्फ़ इल्लत एक साथ चिपके हों, बिल्कुल रिश्तेदार बन के रहते हों, हाँ, दोनों मियाँ बीवी बन के रहें। हाँ, कह रहे हैं कि आ बाशत की बजाय ऐन फ़ेल व लाम फ़ेल वे हर्फ़ इल्लत बाशत। लफीफ़ मक़रून वो है कि जिसके फ़ेल के ऐन कलमा की जगह और फ़ेल के लाम कलमा की जगह हुर्फ़ इल्लत हो, ठीक है, हर्फ़ इल्लत हो। चू तवा व तय्युन, जैसे कि तवा और तय्युन। अब यहाँ पर देखिए तो यह हर्फ़ इल्लत में से नहीं है। कोई कह सकता है हर्फ़ इल्लत में से तो है, नहीं है, न तो वाव में से, न तो अलिफ में से, न या में से, तो जो फ़ा कलमा की जगह वो तो हर्फ़ इल्लत है नहीं। लेकिन उसके बाद में देखिए तावा, तो वाव भी हर्फ़ इल्लत में से है और या भी हर्फ़ इल्लत में से है। ता वाव ये ऐन कलमा की जगह है और या ये लाम कलमा की जगह है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? लफीफ़ है। किस बुनियाद पर? इसलिए कि दो हर्फ़ इल्लत एक साथ जमा है यहाँ पर, और मक़रून इस वजह से है कि वाव और या एक साथ चिपके हुए हैं, इस वजह से इनको क्या कहें? मक़रून। मक़रून माने मिले हुए हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इतने होशियार बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। वह तय्युन, यहाँ पर भी देखिए तय्युन, यहाँ पर दो या है, एक या को दूसरे या में इदग़ाम कर दिया है, तो ये क्या हो गया? लफीफ़ मक़रून की दूसरी किस्म, लफीफ़ की दूसरी किस्म यानी लफीफ़ मक़रून हो गया। और अभी एक और बचा है, मुज़ाफ़ कोई पढ़ा दें। सबक तो लंबा हो जाएगा वैसे, लेकिन सोच रहे हैं पढ़ा दें कि ना पढ़ाएं। चलिए इतना याद कर लीजिए, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अज़ान भी हो चुकी है, टाइम भी नहीं बचा है। कल इंशाअल्लाह मुज़ाफ़ की दोनों किस्मों की तारीफ़, उसके बाद में असले अव्वल और फ़सले दूम और असले अव्वल भी ले लेते हैं साथ में, ताकि आप लोगों के सबक का नागा ना हो और मेरा ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।